وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو، عشق جتنا قوی ہوگا نا، جتنا قوی ہوگا اتنا بندہ نا جسے عشق ہے، بندہ اشارے پہ چلے، اور جتنا کمزور ہوگا نا اخلاص کے عشق، اتنا اسے ایفیڈیوٹ بنا کے دینا پڑے گا، مہر وہر لگا کے، تیرے لیے کہا تجھ سے ہی کہا یہ کرنے کو، بالکل وہی آیا، یہ ثبوت ہے، 100 ثبوت دینے پڑیں گے، نہیں آنے میری بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا، میرے اشارے پر میرا خلیل اپنے بچے کو ذبح کرنے چل دیتا ہے اور ذبح کر دیتا ہے، یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا، اور چلا جی پوری طاقت سے چھوڑی خواب پر۔ سنمانی میں کی بات نہیں آ رہی، اور اس میں یہی کہا گیا جیسے خواب کو تم نہیں کرتے ہو، جب خواب میں وہ جملہ کہہ دیا جس پہ اعتراض کرتے ہو، تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے تھے خواب میں، جیسے فرمایا عشق کی انتہا کسی کو جاننی ہو، پوچھنی ہو، اس سے پوچھو۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں حل کروں گا، بات ختم کروں گا، دھیان سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں، نکال دو ذہن سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میرے شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مجھے ہرگز گمراہ نہیں ملے گی، گمراہی کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب سنو کیا مطلب کر رہا ہوں، ارے سنو دھیان سے۔ اگر کسی مرتبہ میں بٹھایا ہے تو کوئی ذمہ داری بھی دی، کام دیا ہے، حکم دیا ہے، اس کام میں ہاتھ جوڑنے والا ایک تو یہ لباس پہنو، کوئی مت چھوڑے لباس، ڈرو مت۔ تو غیر مسلموں کے علاقے سے ہم گزرتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور کیا ہوگا، اس سے اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، اور تو اسے اتار دے تو اسے بھی اتار دے، ننگا گھوم، مرے گا نہیں تو شرم کی موت مرے گا۔ ایک ایک ادا کو مضبوط پکڑو۔ یہ جتنی بحث ہے نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، یہ سنت، ساری بحث تمہیں ٹھنڈی نظر آئی، برف کی طرح ختم، تم دیکھ لینا انشاءاللہ، خوشی کا سب گزرے گا۔ بس یہ لباس پہننا ہے، اور پوری ہمت، پوری طاقت، قوت کے ساتھ کوشش کرو اسی لباس میں رہنا، جان چلی جائے۔ تو دیکھو تو صحیح، اگر پوری دنیا کا مسلمان اس لباس میں آ کر، ہر گاؤں دیہات کا آدمی، ہر شہر کا آدمی، ہر مسلمان اگر کسی لباس میں آ کر پیدل جماعتوں میں 4 مہینے ادھر، 4 مہینے جماعت ادھر، 40 دن کی جماعت ادھر، 40 دن کی جماعت ادھر، کیا حال ہوگا باتوں کا؟ شیطان کیسے کاپے گا تھپڑ، بتا تمہیں؟ شیطان سے ڈرنے آئے ہو کہ اللہ سے ڈرانے آئے ہو؟ ڈرنے والے کام کر رہے ہو، شیطان سے ڈرنے آئے ہو کہ اللہ سے ڈرانے آئے ہو؟ سمجھ میں بھی بات نہیں آئی؟ کرو گے پابندی مضبوطی سے، یہ ایسا مت کرنا غداری والا کام نہیں۔ چلیے وہ باہر تو اپنے گھوم رہے ہیں پر پینٹ شرٹ میں، اور جب یہاں ہے صاحب سے ملنے آنا، جلدی سے پردے پہن کے لا ایسے ہی لپیٹ لیا، السلام علیکم۔ میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ جانتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا منافقوں والا کام نہ کرو تم۔ میں لباس پہننا ہے، یہ پابندی سے، یہ سمجھ لو یہی ہے کفن، اسی میں جائیں گے دنیا سے، کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا سنو، ہمیں کام دیا ہے، کام یہ دیا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں کوئی آدمی مرتد نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے گاؤں دیہات آپ کیسے ملیں گے دنیا کے اندر، کتنے گاؤں دیہات ایسے ملیں گے غیر مسلموں کا گھر ہے،
2000 مکان غیر مسلموں کے، 1000 3000 مکان غیر مسلموں کے، خدا کے دشمنوں کے گھر، اور بیچ میں 3 مکان مسلمانوں کے. اب مسلمانوں سے کہا جائے نا وہاں جماعت لے جاؤ، نہیں جی ڈر لگ رہا ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے کرنے کا. بناؤ جماعت 8-10 آدمی گھس جاؤ اس کے اندر اور شہید ہو جائے. شوق رکھو، شوق شہادت کا، شہادت کا شوق رکھو. مرنے سے بالکل مت ڈرو، مرنے سے بالکل مت ڈرو، شہادت کا شوق رکھو. تو سمجھ بات نہیں. اگر محبت واقعی کامل ہے اللہ تعالیٰ سے تو تمہیں موت زیادہ محبوب ہونی چاہیے زندگی کے مقابلے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے لشکر لے کر جہاد کے لیے، تو خط لکھا رستم کو، اور خط میں یہ مضمون تھا: بے شک میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسے کہ تم لوگ شراب کے پینے کو محبوب رکھتے ہو. تو شیخ زکریا الحمد لکھتے ہیں فائدے میں، شراب کے دلدادوں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے. جو لوگ موت کو ایسے محبوب رکھتے ہوں کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومیں. اخلاص کو بڑھاؤ، اپنے اخلاص کو بڑھاؤ، عشق اور محبت کو بڑھاؤ. انتظار وہ ہے نا، کھجور کھا رہے، ارے ان کھجوروں کے کھانے کی بڑی لمبی زندگی ہے، کہاں تک انتظار کروں گا، پھینکا. اسے کہتے ہیں جنت کا شوق. میں تو خدا سے ملاقات کا شوق دلا رہا ہوں تمہیں. تو سمجھ ہماری بات نہیں آ رہی. اور شہید بھی ہو تو اس انداز سے شہید ہو آدمی، شہید بھی ہو تو اس انداز سے شہید ہو کہ شہید ہونے کا طریقہ ایسا ہو ہم ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں. حسین بات، یہ جماعتیں لے کے چلنا ہے ہر طرف، چلے چار نہیں. جماعتیں بنانی ہے اپنی، محنت کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے محنت تو پیدل لے کے چلو جماعتیں، اور شروع سے ہی شہادت کا شوق لے کے نکلو. ہمارا کام ہے، پہلے 20 85 بیانی بار بول چکا ہوں، ہمارا کام لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، ہمارا کام صاف ستھرا کام ہے. مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ کوئی نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں. نہ مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے، نہ غیر مسلم کو نقصان پہنچائیں گے، کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم تو اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا رہے ہیں دعوت دے کر تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچے. نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے اور نقصان پہنچانے والے ڈرنے بھی نہیں. ارے بتاؤ سمجھ ہماری بات نہیں آ رہی؟ کرو گے تو یہ کام. جب تم یہ لباس پہنو گے سچی توبہ کر کے اور دعوت کا کام کرو گے، اوڑھنا بچھانا بنا لو، اس کو دماغ کو زور ڈالو، سوچو گے، محنت کرو گے، جماعتیں بناؤ گے، لے کے چلو گے. جتنا یہ تم محنت کرتے چلے جاؤ گے، قربانی دیتے چلے جاؤ گے، اتنا جو ہے تمہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا چلے گا. بس ایک آخری بار کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. یہ اصول تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ جس صحابی نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی اشاعت کرنے کے لیے جتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، اسی کے بقدر اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر نور ایمان کو ڈالا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلاں صحابی قربانیاں زیادہ ہیں اور نور ایمان اللہ تعالیٰ نے فلاں صحابی کو زیادہ دے دیا. جب اصول یہ ہے کہ جتنی قربانی دو گے اتنا ایمان ملے گا، تو ہر مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے پوری زمین پر مجھ سے زیادہ قربانیاں کوئی دے نہیں پائے گا انشاءاللہ. جان، مال، وقت، عزت، آبرو، ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، مکان دکان سب لگا دو. جب اس طریقے سے قربانی دو گے اور کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا قرب عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو خلاف بول رہے ہیں ان سے پوچھو تمہیں دین کس نے سکھایا، کس سے سیکھا تم نے دین؟ تو ظاہر اپنے استاد کا نام بتائیں گے. ہمیں بتاؤں مجھے دین کون سکھا رہے ہیں؟ مجھے دین سکھا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 0.5% 1% وہاں غلطی کی گنجائش ہے، یہاں کوئی گنجائش.
کیوں میری سمجھ والی بات نہیں آ رہی؟ کرو گے ایسے محنت انشاءاللہ؟ اس کے لیے بھائی 4 مہینے کی جماعتیں اپنی بنانا ہے اور لے کے چلنا ہے. یہ ابھی سے کوئی ارادہ ہو کسی کا 40 دن کا ابھی سے تو کھڑے ہو کے نام لکھو. ہاں بھائی سمجھنا ہوگی بات. یہ ذہن سے دو بات کا دھیان رکھنا. ایک تو ذہن سے خود نکال دو کہ تم غلط جا رہے ہو گے، نکال دو. میں کہاں جا رہا ہوں نکال دو اس بات کو دماغ سے، ٹھیک ہے. اور دوسری اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتیں سننی ہی نہیں. دلائل کا میدان نہیں ہے یہ. ارے بولو ایک بات ذہن میں آ رہی، بڑی پکی بول دو. اللہ پاک نے اصل میں اسی چیز کو بیان کرتا نا تو ٹائم لگے گا لمبا، اور یہ چیز فائدے مند بہت ہے سمجھنے کی. اللہ پاک نے ابلیس سے کہا سجدہ کر، ابلیس نے انکار کر دیا. قرآن پاک میں ہے نا ابا واستكبر وكان من الكافرين، کیا انکار ہوا، کافروں میں سے تکبر کیا اور ہوا کافروں میں سے. اور سنو دھیان سے سنو، دلیل دی. دلیل مانگتے ہیں نا تم سے، یہ تم سے دلیل مانگتے ہیں. انہوں نے دلیل دی اس نے کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ خاک کا بنا ہوا ہے، میں کیوں سجدہ کروں. اور دلیل کس سے مانگ رہا ہے، کسے سنا رہا ہے؟ اللہ پاک کو. کہہ رہا ہے تو ثابت کرتے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں سجدہ کر دیتا ہوں. مفہوم بات کہیے. اس کی بات کا مطلب یہ نکلا تو ثابت کرتے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں سجدہ کر دیتا ہوں. اللہ چاہتا تو ایسی دلیل دے دیتا کہ بھائی کہاوت کے طور پر اس کے باپ کے دو چھوڑ جاتے ہیں، اس کا باپ بھی مانتا کہ یہ بہتر ہے، لیکن خدا نے دلیل دی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھروسے پر، عشق میں اور محبت میں میری اطاعت کی جائے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں کچھ؟ تو بھائی آگے سمجھ میں. خیر ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو بھائی ہم کو جو ہے چکر میں نہیں پڑنا، ان کی نہیں سننی، دل جما کے رکھو بس، اور عبادت کرتے رہو، چلتے رہو. کریں گے انشاءاللہ. جب تک اللہ کے راستے میں جانا نہیں ہو رہا، مقام پر 5 کام کرنے ہیں. روزانہ اپنی مسجد کے مشورے کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ محلے میں چل پھر کر ایمان کی دعوت دینی ہے، اور روزانہ 2 تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، اپنی مسجد کی اور اپنے گھر کی. اور ہفتے کے 2 گز اپنی مسجد کا، پڑوس کی مسجد کا. اور ہر مہینے ہر مسلمان پابندی سے 3 مہینے لگائیں اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. لگائیں گے سب؟ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ یہ گشت والا عمل ہوا ہے، جو غلطیاں ہو گئی ہم کو معاف فرما دے. تیرے کرم سے اس عمل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے. قبول فرما کر ہماری اس بستی والوں کی اور سارے عالم کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما دے. ساری انسانیت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. دعوت اللہ کا سچا جذبہ ہم سب کو نصیب فرما. شہادت کا سچا شوق ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تیرے غیر کا خوف، تیرے غیر کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ تیری عظمت اور تیرا خوف اور تیری بڑائی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ دعوت اللہ کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما. گمراہ ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. قدم قدم پر رہبری اور رہنمائی فرما. اے اللہ سارے عالم میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ اس کی پوری حفاظت فرما. ایمان کی اعمال کی، عزت آبرو کی، جان کی، مال کی، اہل و عیال کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا پریشان حال پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے کرم سے قبول فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمين والحمد لله رب العالمين.